السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنے چینل حرف و خیال میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہم سے کامنٹ سیکشن میں بھی کر سکتے ہیں۔ طرز وفا۔ اماں، اس گھر میں میرا مقام ایک ملازمہ سے بھی کم ہے۔ لوگ تو ملازمہ سے بھی رک کر حال پوچھ لیتے ہیں، مگر اس گھر میں مجھے کوئی یہ رتبہ دینے کو بھی تیار نہیں۔ زیبی آپا نے بہتے آنسوؤں کو ہاتھ کی پوچھ سے صاف کرتے ہوئے رندھی ہوئی آواز میں کہا، اماں، اس گھر کے لوگ میرے وجود کو نظر انداز کرتے رہے، میں برداشت کرتی رہی، مگر مجھ سے اپنی تذلیل برداشت نہیں ہوتی۔ دکھ قطرہ قطرہ آنکھوں کے ذریعے بہہ رہا تھا، مگر دل کا غبار چھٹنے میں نہیں آ رہا تھا۔ نہ میرے بچے، دل چھوٹا نہ کر، دیکھ اس طرح رو کر کچھ حاصل نہیں۔ زیبی میرے بچے، وہی تیرا گھر ہے، وہی تیرا ٹھکانہ ہے۔ ارے سسرال میں اپنی جگہ بنانے کے لیے عورتوں کو اپنی جان مارنا پڑتی ہے، سالوں لگ جاتے ہیں، تو ابھی سے گھبرا گئی میری بچی؟ اماں نے آپا کو سینے سے لگاتے ہوئے دل گرفتگی سے کہا۔ ان کی نظریں زیبی آپا کے چہرے سے ہٹ ہی نہ رہی تھی، اور میری بے قرار نگاہیں بار بار آپا کے چہرے پر بھٹک رہی تھی، اور پھر میں چونک گئی۔ آپا، ظہیر بھائی نے آپ پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ میرے سوال پر چونک کر اماں نے بھی آپا کے سفید گال کی سمت دردیدہ نگاہوں سے دیکھا، جبکہ آپا کے رونے میں شدت آ چکی تھی۔ اماں نے مجھے ڈپٹ کر وہاں سے اٹھا دیا کہ جا کر آپا کے لیے چائے بنا کر لاؤں۔ زیبی آپا کوئی کم ہمت، بے صبری اور ناشکری تو نہیں تھی کہ اس طرح اپنے سسرال سے لڑ جھگڑ کر واپس آ جاتی۔ اور تو اور اس پورے عرصے میں انہوں نے اپنے سسرال والوں کے بارے میں کبھی برائی کا بھی ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ ظہیر بھائی کے تو ایسے گن گاتی تھیں کہ حیران ہو کر سنجیدہ سے ظہیر بھائی کو دیکھتی۔ وہ واقعی میں اتنے میٹھے ہیں، کہاں ان کا ذکر کرتے ہوئے آپا کے لہجے میں اتنی مٹھاس آ جاتی ہے۔ لیکن آپا جس طرح آج پھٹ پڑی، اس سے تو ظاہر تھا کہ وہ اپنے سسرال میں پہلے دن سے ہی آزمائشوں میں ڈال دی گئی تھیں۔ میں آسمان پر نظریں جمائے مسلسل آپا کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ ان کا مرجھایا ہوا چہرہ اور میلا سا ہوا حلیہ مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا تھا، تو اماں کے دل کا کیا حال ہوگا؟ اور بچے، وہ بھی گھر میں کتنا پریشان ہوں گے آپا کے بغیر۔ شانی اور ہیرا کے چہرے ذہن میں آتے ہی میں مضطرب سی ہو جاتی، اور وہیں تخت پر لیٹ کر میں نے آنکھیں موند لی۔ زیبی آپا بچپن سے ہی اماں ابا کی لاڈلی اولاد تھی۔ شادی کے پہلے 5 سال تک بے اولادی، اور اس کے بعد پہلوٹی کے بیٹے کی وفات کے بعد جب گلابی سی پری اماں کی گود میں آئی تو انہیں لگا دنیا کی ہر نعمت ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی گئی ہو۔ پھر پورے 5 سال بعد میں اس دنیا میں آئی۔ میری آمد نے بھی آپا کی حیثیت پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ وہ اماں ابا کی آنکھوں کا تارا تھیں تو میری جان سے پیاری آپا تھیں۔ زیبی آپا اماں کی بے انتہا فرما بردار اور سلیقہ مند بیٹی تھی۔ جب زیبی آپا میٹرک میں تھیں تو ابا کی اچانک وفات سے گھر کی مالی حیثیت کو اچھا خاصا نقصان پہنچا اور گھر کے حالات تنگ ہو گئے۔ تب آپا نے میٹرک کے بعد آگے تعلیم جاری رکھنے کے ارادے کو ترک کیا اور گھرداری میں مصروف ہو گئی۔ پورے گھر میں عجیب سی سوگواری چھائی ہوئی تھی۔ اماں نم آنکھوں کے ساتھ زیبی آپا کو تکتی، اور زیبی آپا اپنا دکھ بھول کر اماں کی دلجوئی کرتے ہوئے اپنے جذباتی پن کو کوستی کہ آخر اماں کو بتانے کی کیا تک تھی، کیا تھا جو اپنے راز کو راز ہی رہنے دیتی اور اپنی خوشحال زندگی کا بھرم رکھ لیتی، جو اتنے چند سالوں سے وہ محض اماں کے سکون کی خاطر کہہ رہی تھی، جو اتنے سالوں سے وہ محض اماں کے سکون کی خاطر رکھ رہی تھی۔ مگر ظہیر نے جب مہمانوں کے سامنے ان پر ہاتھ اٹھایا، ان کی ذات کے پرخچے اڑا دیے، تو ان سے برداشت نہیں ہو سکا۔ آخر ظہیر کو یہ حق کس نے دیا تھا کہ وہ اتنی تذلیل کرتے؟ اور بس یہی کچھ ان کی برداشت سے باہر ہو گیا اور وہ اماں کی طرف آ گئی۔ ظہیر نے بچے اپنے پاس رکھ کر انہیں ان کی سرکشی کی سزا دی اور کہا کہ اگر بچے چاہیے اور گھر واپس آنا ہے تو پہلے اماں اور مجھ سے معافی مانگ۔ آج دوسرا ہفتہ تھا زیبی آپا کو یہاں آئے۔ صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھی آپا نہ جانے کیا سوچے جا رہی تھی۔ میں افسردہ سی بیٹھی آپا کو دیکھتے ہوئے ماضی کا قصہ سوچنے لگی، جب آپا 5ویں جماعت میں تھی اور ان کی کسی معمولی سی غلطی پر استانی نے ان کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ آپا کے چہرے پر بالکل اسی طرح 3 غیر واضح انگلیوں کے نشان دیکھ کر اماں نے آپا کو سینے سے لگایا اور اسکول جا کر شکایت کی۔
پھر آپا کو تنگ حالات کے باوجود ایک نسبتاً مہنگے اور اچھے اسکول میں داخل کروایا جہاں بچوں کو مارا نہیں جاتا تھا۔ اس واقعے کو سوچتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ اماں اب آپا کو واپس بھیج دیں گی؟ وہ ان کی سسرال جا کر ان کو کھری کھری سنا نہیں سکتی؟ ہرگز نہیں۔ کیا وہ ان کو سسرال بدر کر سکتی ہیں؟ یقیناً نہیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ ان کے بغیر کیسے رہ سکتی تھی؟ اف، یہ بیٹیوں کی مائیں بھی کتنی مجبور ہوتی ہیں نا۔ میں نے آہ بھری۔ میں کالج سے گھر واپس آئی تو گھر میں غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ اتنے دنوں سے گھر پر چھایا ہوا جمود آج ہوا لگ رہا تھا۔ کچن سے اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں اور سامنے تخت پر آپا نئے جوڑے میں ملبوس، آنکھوں میں کاجل سجائے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے مصروف تھیں، جبکہ اماں یقیناً کچن میں مصروف تھیں۔ آپا خیریت ہے؟ کوئی آ رہا ہے کیا؟ میں نے ستائشی نظروں سے آپا کو دیکھا، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے فوراً ماشاء اللہ کہا۔ ہاں، ظہیر آ رہے ہیں مجھے لینے کے لیے، آپا نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ جانے ان کی مسکراہٹ میں ایسا کیا تھا کہ آپا کا سارا روپ پھیکا پھیکا سا لگنے لگا اور میں حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ واپس جا رہی ہیں؟ ہاں، آپا نے مختصر جواب دیا۔ کیوں آپا؟ میری آواز میں بے قراری تھی۔ پگلی، گھر ہے وہ میرا۔ یہ گھر بھی آپ کا ہے؟ میں نے زور دے کر کہا۔ نہیں، یہ تمہارا گھر ہے منی۔ آپا نے میرے سر پر چپت مارتے ہوئے مذاق کیا اور مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی۔ میں اماں کے پاس گئی۔ کچن میں وہ پکانے میں مصروف تھی اس شخص کے لیے جو ان کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کر رہا تھا، مگر وہ شخص اماں کا داماد کہلوایا جاتا تھا، لہٰذا یہ اہتمام کرنا ضروری تھا۔ اماں، زیبی آپا واپس جا رہی ہیں؟ ہاں، ظہیر آ رہا ہے اسے لینے کے لیے، اماں نے مصروف لہجے میں کہا۔ اماں، آپ آپا کو واپس نہ بھیجیں، دماغ درست ہے تمہارا؟ اس کے بچے ہیں، وہ کیسے رہے گی ان کے بغیر؟ اور ظہیر خود آ رہا ہے اسے لینے کے لیے، اماں نے بظاہر مطمئن لہجے میں کہا اور پھر سے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اماں، آپا کے ساتھ اس گھر میں اچھا سلوک نہیں ہوتا، میں نے مضطرب ہو کر کہا۔ اماں خاموشی کے ساتھ کام میں مصروف رہیں۔ میں نے زور دے کر کہا، ظہیر بھائی تو ان پر ہاتھ تک اٹھاتے ہیں۔ اماں نے ہاتھ روک کر لمحہ بھر کو مجھے دیکھا۔ غصے میں کہاں پتہ چلتا ہے انسان کو، اٹھ گیا ہوگا ہاتھ ظہیر کا۔ میں نے ازحد حیران ہو کر اماں کی طرف دیکھا۔ لیکن اماں، یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ بیوی پر اس طرح ہاتھ اٹھایا جائے اور اسے ذلیل کیا جائے؟ اب کی اماں نے میری طرف خفگی سے دیکھا۔ جاؤ یہاں سے، میرا دماغ خراب مت کرو۔ اب ماں کو سکھاؤ گی کہ اسے کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ میری مدد نہیں کر سکتی تو جاؤ یہاں سے، بحث کرنے کی ضرورت نہیں، اماں نے سختی سے کہا۔ میں پیر پٹکتی زیبی آپا کے پاس آ گئی۔ آپا، آپ ایک بار پھر سوچ لیں۔ کس بارے میں؟ آپا کے لہجے میں حیرانی تھی۔ واپس اپنے سسرال جانے کے بارے میں نے رکھائی سے کہا۔ آپا مسکرا دی، پھر وہی مسکراہٹ، کھلتے چہرے کو مرجھا دینے والی مسکراہٹ۔ اس سے تو اچھا ہے آپا آپ نہ ہی مسکرائیں، میں نے کلس کر سوچا۔ مانو تم نہیں سمجھو گی، لڑکی کا اصل گھر اس کا پیا کا گھر ہوتا ہے جہاں وہ بیاہ کر جاتی ہے۔ اگر میں ہمیشہ کے لیے یہاں بیٹھ جاؤں تو اماں پر کیا بیتے گی؟ میرے بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ کیا میں ان کے بغیر رہ لوں گی؟ زندگی ایسے نہیں گزرتی میری جان، دونوں میں سے کسی ایک کو جھکنا پڑتا ہے۔ سو میں جھک گئی کہ مجھے معلوم ہے گھر بچانے کے لیے قربانی عورت کے حصے میں آتی ہے۔ یعنی آپ اپنا گھر بچانے کے لیے ظہیر بھائی کے آگے سر جھکا دیں گی؟ نہیں پگلی، سر میں نے ظہیر کے آگے نہیں بلکہ اپنے اللہ کے آگے جھکایا ہے۔ اس سے بہتر میرے لیے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور پتہ ہے مانو، انسانوں کے سامنے سر جھکانے میں سوائے ذلت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر ہم 2 قدم چل کر اللہ کے آگے سر جھکا دیں تو وہ 10 قدم آگے بڑھ کر ہمارا جھکا ہوا سر دنیا کے سامنے اٹھا دیتا ہے۔ آپا کا لہجہ بہت مضبوط تھا۔ یہی سوچ کر میں نے واپس جانے کا ارادہ کیا ہے اور ظہیر کو کال کر کے اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگی، اپنے بچوں کی خاطر اور ماں کے سکون کی خاطر۔ اس فیصلے پر سر جھکا دیا۔ میں گمسم بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اچھا چلو، بہت باتیں ہو گئی، اٹھو جاؤ اماں کا ہاتھ بٹاؤ، میں ذرا کال کر کے پوچھوں کہاں پہنچے ہیں ظہیر، آپا نے مجھے اٹھاتے ہوئے کہا۔ اتنے میں اطلاعی گھنٹی بجی اور ماں کچن میں سے نکل کر گیٹ کی طرف لپکی اور ان کے پیچھے آپا بھی۔ یہ امر نہایت افسوسناک ہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں جہاں تعلیم ہر دروازے تک پہنچ چکی ہے، آج بھی بے شمار عورتیں صرف گھر بچانے اور بچوں کا مستقبل محفوظ رکھنے کے لیے
اپنے شوہروں کے ہاتھوں مار پیٹ اور ذلت کا شکار ہوتی ہیں۔ یہ ظلم اب معمول بن چکا ہے اور افسوسناک حد تک قبول بھی کر لیا گیا ہے۔ یہ رویہ کسی ایک فرد کا نہیں، ایک اجتماعی المیہ ہے۔ عورت کو گھر بچانے کے نام پر خود کو روننے کا سبق کس نے دیا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ عورت کو محض صبر اور برداشت کا استعارہ بنانے کے بجائے اسے تعلیم، خود مختاری اور خود اعتمادی کی سمت پڑھایا جائے۔ اگر عورت تعلیم یافتہ ہو، باشعور ہو اور معاشی طور پر خود کفیل ہو تو نہ صرف وہ خود بہتر زندگی گزار سکتی ہے بلکہ اپنے بچوں کو بھی ایک باوقار مستقبل دے سکتی ہے، ایک ایسا مستقبل جو کسی ظالم شخص کی محتاجی سے آزاد ہو۔ عورت کو صبر سکھانے سے زیادہ خودداری سکھانا اس وقت کی اہم ضرورت ہے۔